اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غم نہ کریں شارٹ سیریز کلپ نمبر 5۔ آج ہم انشاءاللہ جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بیجا تنقید کا سامنا کیسے کریں۔ بینگ اے ہیومن بینگ، انسان جس پرابلم کو، اور اسپیشلی ویمنس ہوتے ہوئے ہم جس پرابلم کو فیس کرتے ہیں، ون آف دیم از کریٹیسزم، تنقید۔ کبھی اپنوں کی طرف سے تنقید سننے کو ملتی ہے اور کبھی باہر والوں کی طرف سے۔ تو لیٹس سی کہ انسان تنقید کا سامنا کیسے کرے۔ رائٹر کہتے ہیں کہ کچھ بے وقوف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی برا بلا کہہ دیتے ہیں، اسے کہ جو خالق اور مالک ہے، جو سب کو روزی دیتا ہے اور جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر میں اور آپ جو خطا کار ہیں اور غلطیاں کرتے رہتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو لوگوں کی بیجا برائی اور تنقید کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ تیار رہیے، ہمیں برباد کرنے کے منصوبے بنیں گے، جان بوجھ کر ٹیز کیا جائے گا۔ اور ریئلٹی یہی ہے کہ جب تک آپ دے رہے ہیں، بنا رہے ہیں، مؤثر ہیں اور ترقی کر رہے ہیں، تب تک لوگ آپ پر تنقید کرتے رہیں گے۔ اگر آپ معاشرے میں رہتے ہیں تو اس سے بچ نہیں سکتے، سوائے اس کے کہ آپ زمین میں سما جائیں یا آسمان پر چڑھ جائیں اور ان کی نظروں سے دور ہو جائیں۔ جب تک آپ ان کے بیچ ہیں، آپ کو اذیت پہنچتی رہے گی، آنسو نکلیں گے، نیند اڑے گی۔ جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں گرتا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ لوگ آپ پر اس لیے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ علم، صلاحیت، اخلاق یا مال میں ان سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ آپ کو معاف کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی صلاحیتیں ختم نہ ہو جائیں اور اللہ کی نعمتیں آپ سے چھن نہ جائیں اور آپ ساری اچھائیوں اور خوبیوں سے تہی دامن نہ ہو جائیں اور بیکار، کن ذہن اور صفر ہو کر نہ رہ جائیں۔ یہی وہ چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو ان کی بیجا تنقیدوں، ناروا باتوں اور تحقیر کو برداشت کرنا ہوگا۔ احد پہاڑ کی طرح جم جائیے، ایسی چٹان بن جائیے جس پر اولے پڑتے ہیں اور ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، لیکن چٹان اپنی جگہ جمی رہتی ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کی تنقید کو اہمیت دے دی تو آپ کی زندگی کو بے مزہ کر دینے کی ان کی منہ مانگی مراد پوری ہو جائے گی۔ لہٰذا بہتر طور پر درگزر کیجیے، ان سے اعراض کیجیے اور ان کی باتوں میں نہ آئیے۔ ان کے فضول برائی سے آپ کا درجہ بلند ہوگا، پھر جتنا بھی آپ کا وزن ہوگا اتنا ہی ہنگامہ اور شور آپ کے خلاف ہوگا۔ آپ کس کس کا منہ بند کریں گے؟ لیکن اگر آپ ان سے صرف نظر کریں گے اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے تو آپ ان کی تنقیدوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اپنی غیظ اور غضب میں مر جاؤ۔ یہی نہیں بلکہ آپ اپنے فضائل اور اچھے اخلاق میں اضافہ کر کے اور اپنی خامیوں کو دور کر کے ان کی زبانوں کو تالا لگا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ یہ چاہیں گے کہ دنیا کے نزدیک تمام عیوب سے بری ہو جائیں اور سبھی لوگوں میں مقبول ہو جائیں تو یہ ناممکن آرزو ہے اور بہت دور کی امید ہے۔ تو کیا رائٹر بتا رہے ہیں یہاں کہ تنقید کو کیسے برداشت کریں؟ 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر کوئی آپ پہ تنقید کر رہا ہے
تو ایک دفعہ رک کر سوچیں کہ کیا میرے اندر یہ برائی واقعی موجود ہے؟ کیا یہ جو پوائنٹ ریز کر رہے ہیں اس پر مجھے ورک کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ ہر باعث سے، ہر تعصب سے بالا تر ہو کر اپنا جائزہ لیں گے تو آپ کے اندر اگر وہ خامی اور کمی موجود ہوئی تو آپ کو نظر آ جائے گی، پھر آپ نے اس پر ورک کرنا شروع کر دینا ہے۔ اور نمبر 2، اگر وہ چیز آپ میں نہیں ہے یا لوگ وہ چیز آپ سے چاہ رہے ہیں جس کو کرنے میں آپ کو سراسر نقصان ہے تو لیو دیم، لوگوں کو اگنور کریں، سنیں سب کی اور سب کی ہاں میں ہاں ملائیں، لیکن کریں وہی جو اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل ہو۔ اور یہ سنت کائنات ہے، اس کائنات کا اصول ہے کہ ہر وہ شخص جو چاہے دین کے راستے پر گامزن ہو یا چاہے دنیا کی ترقی کے زینوں پہ سوار ہو، لوگ اس پر تنقید ضرور کرتے ہیں۔ میں اور آپ بھی اسی کائنات کا ایک حصہ ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم سے جڑا ہر شخص ہم سے راضی ہی ہو۔ تو تنقید پر گھبرائیے مت، کڑیے مت، پریشان مت ہوئیے، ہمت اور حوصلوں کو مت پست کیجیے، بلکہ اقبال نے کہا تھا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کا زندگی میں ہونا لٹرلی اللہ کی بلیسنگ ہے کہ جو ہمارے لیے فیول بنتے ہیں، جو ہمارے اوپر تنقید کرتے ہیں، اور پھر ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ بہت کانشیس ہو کر اور بہت زیادہ سیریس ہو کے اپنے پہ ورک کرتے ہوئے ہمیں مزید آگے بڑھنا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو اپنی لائف میں ایکسیپٹ کیجیے، سمجھ جائیے کہ یہ اس کائنات کا اصول ہے، اس دنیا کا دستور ہے۔ ہر وہ شخص جو کسی بھی لیول پر آگے جا رہا ہے، علم میں، عمل میں، حسن میں، کسی بھی چیز میں، تو دنیا اس پر ضرور انگلی اٹھائے گی۔ آپ اس تنقید کو برداشت کریں، ایکسیپٹ کر لیں کہ انہوں نے چینج نہیں ہونا اور میں نے بھی ان کے کہنے پر چینج نہیں ہونا، اور آسمانوں کی طرف دیکھیے، زمین کی طرف نہیں۔ اگر آپ زمین کی طرف دیکھیں گے تو آپ بیٹھ جائیں گے، اگر جب آسمان پر اور بلندیوں پر آپ کی نظر ہوگی تو یہ چھوٹی چھوٹی تنقیدیں جو چھوٹی چھوٹی کرچیوں کی مانند ہیں اور چھوٹے چھوٹے پتھروں کی مانند ہیں، یہ آپ کو کبھی بھی روک نہیں پائیں گی۔ زندگی اللہ کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے، اس کو لوگوں کی تنقید کی خاطر اور کچھ باتوں کی وجہ سے ضائع نہ کیجیے۔ زندگی ایک بار ملی ہے، اس میں کچھ اچھا کر جائیے اور اپنے رب کو راضی کر کے جنت کما لیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔